السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، غم امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی فتاوی کی کتاب فتاوی رضویہ میں کیا تحریر فرماتے ہیں، وہ من و عن میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا اور اس کی تشریح وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مولانا احمد رضا صاحب فاضل بریلوی نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا ہے اور غم امام حسین علیہ السلام کو آپ نے ایمان سے جوڑا ہے، اور حقیقی سنی کون ہوتا ہے آپ نے اس کا ذکر اس میں کیا ہے۔ اب کچھ نادان یہ کہیں گے کہ اس کا سیاق و سباق پڑھو، اس کا ما قبل اور ما بعد پڑھو، تو میں ان نادانوں سے کہوں گا کہ بات جہاں سے اصل شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کیا جاتا ہے، جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں ختم کیا جاتا ہے۔ تو میں ان نادانوں سے یہ کہنا چاہوں گا اگر ایسی بات ہے تو تم پیش کر دو، تم پڑھ لو، تم ایک ویڈیو بنا دو یا آڈیو جاری کر دو سیاق و سباق کی، تم کیوں نہیں بناتے؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں صرف ہمیں دیکھ کر، ہماری ویڈیو تصویر دیکھ کر ہی کومنٹ غلط کر دیتے ہیں، آگے پوری بات سنتے ہی نہیں۔ ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا، بس ہمارے بغض میں، نفرت میں، پتہ نہیں ہم سے بغض ہے یا اہل بیت علیہم السلام سے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ بغض ان کو اہل البیت علیہم السلام سے ہے، کیونکہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حقائق رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہی سے یہ بغض ہے، تو ان کے بغض میں ٹائٹل دیکھ کر اور ہمیں دیکھ کر یہ لوگ غلط کمنٹس کر دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو پوری دیکھی جائے، کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم دلائل کے ساتھ آپ کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اب جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں مولانا احمد رضا صاحب نے کیا لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 488 سے 489 تک جو ہے آپ نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر بھی میں یہ اسکین پیج لگا دوں گا۔ فرماتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب، کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کون سا سنی ہے جو کربلا کے میدان میں اتنا دردناک واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایسا کون سا سنی ہوگا جس کو اس کا غم نہیں، یعنی کہ وہ سنی ہی نہیں ہے جسے کربلا کا غم نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ غم نہیں کرنا، مولانا احمد رضا صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ سنی ہی نہیں ہے جسے کربلا کا غم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون اور آگ پرنم نہیں، یعنی کہ کربلا میں جو دردناک واقعہ پیش آیا ہے اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ، مولا حسین علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ، کہ ان کو یاد کر کے یا ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے کون سا ایسا دل ہوگا جو محزون نہ ہوتا ہو اور آنکھیں پرنم نہ ہوتی ہوں۔ محزون کا مطلب کیا ہے؟ دل غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا۔ پرنم مطلب آنکھوں سے آنسو بہنا، آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ آپ فرماتے۔ اس کے بعد کہا ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، یعنی کہ مصائب، یعنی مصائب جو کرتے وہ شیعہ حضرات کرتے ہمارے، وہ ہم نہیں کرتے، اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے بعد جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے، یعنی جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے صبری، بے تابی، یہ جو ہے بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں بے صبری یہ تو بالکل منع ہے، کیونکہ صبر کا ہم کو حکم دیا گیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صابرین کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کربلا میں صبر کس کے پاس تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے رفقا آپ کے گھر والے تھے ان کے پاس صبر تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، یعنی کہ غم نہیں ہے لیکن ظاہر کر رہا ہے دکھانے کے لیے، تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری اسلام میں حرام ہے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، حقیقتاً ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور قصدن غم آوری، غم پروری خلاف رضا ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں جسے اس کا غم نہ ہو، اب کہتے ہیں جسے کربلا کا غم نہیں ہے،
اب توجہ طلب بات ہے، یہاں سے خاص بات اور شروع ہو رہی ہے، اسے اس کا غم نہ ہو، یعنی کس کا غم نہ ہو؟ واقعہ کربلا کو یاد کر کے جو غم نہیں کرتا، جو اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتا، جس کا دل غمگین نہیں ہوتا ہے، افسردہ نہیں ہوتا جس کا دل، اس کے تعلق سے کہتے ہیں اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، یعنی کہ اس کو بے غم نہیں رہنا چاہیے۔ ایسا انسان ہے جس کو کوئی غم نہیں، ایسا نہیں رہنا پھر وہ انسان۔ کیا فرماتے اس کے آگے؟ بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے، یعنی کہ کربلا کا غم نہیں ہونے کا غم ہونا چاہیے کہ تم کو کہ ہمیں کربلا کا غم کیوں نہیں ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کا غم کیوں نہیں مناتے، شہدائے کربلا کا ہم غم کیوں نہیں مناتے، جو مصیبتیں، پریشانیاں، ظلم و ستم اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ ہوا، کربلا کے میدان میں اس کے بعد ہوا، وہ یاد کر کے ہم غم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس کا غم ہونا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ان کی شہادت کو یاد کر کے اور ان کے رفقا، ان کے گھر والوں کی شہادت کو یاد کر کے کہ ہم اپنی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہاتے، ہمارے دل غمگین کیوں نہیں ہوتے، افسردہ کیوں نہیں ہوتے ہیں، اس کا غم ہونا چاہیے اگر کسی کو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بڑی خاص بات لکھتے ہیں کہ اس کی محبت ناقص ہے، جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے کہ یعنی کہ جو کربلا کے واقعے کو یاد کر کے غم نہیں کرتا، اس کا دل رنجیدہ افسردہ نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، روتا نہیں اگر اہل بیت علیہ السلام کے غم کو یاد کر کے، تو اس کی محبت ناقص ہے۔ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھوری، آدھی ادھوری، انکمپلیٹ، نامکمل، ناقص کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کی محبت ناقص ہے، کس سے؟ امام حسین علیہ السلام سے، دیگر شہدائے کربلا سے، آپ کے گھر والوں سے اس کی محبت ناقص ہے۔ اگر محبت ناقص ہے تو اس کا ایمان بھی ناقص ہے، یعنی کہ اس کا ایمان بھی نامکمل ہے، انکمپلیٹ ایمان ہے اس کا۔ دیکھیں کہ آپ نے غم حسین علیہ السلام کو محبت سے جوڑا، اور محبت حسین علیہ السلام یہ ایمان ہے، عین ایمان ہے، تو پتہ یہ چلا کہ غم حسین علیہ السلام بھی ایمان ہے۔ تو جسے حسین کا غم نہیں ہے وہ بے ایمان ہے، کیونکہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہوتی ہے اس کا ایمان بھی ناقص ہوتا ہے۔ محبت نامکمل ہے تو ایمان بھی نامکمل ہے۔ جسے غم حسین نہیں ہے وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جسے امام حسین علیہ السلام کا غم ہے، اور باقی آپ کے رفقا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اس کے بعد میں آپ کے گھر والوں پر، آپ کے اہل بیت پر جو ظلم و ستم ہوئے، مصائب ہوئے، اگر اس کا غم کسی کو نہیں ہے تو وہ مکمل کامل مؤمن نہیں ہے، بلکہ آدھا ادھورا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ عطا فرما، ان کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صبر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل البیت علیہم السلام، تمام صحابہ اکرام سے سچی عقیدت، محبت کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔